ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک شہر ہے اور اسے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ یہی وہ وقت تھا، ایک شدید بحران کا لمحہ، جب قرآن کی سورہ احزاب نازل ہوئی۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی کمیونٹی بنانے کا روڈ میپ ہے جو آگے چل کر تاریخ کا دھارا بدلنے والی تھی۔ یہ الفاظ، یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں۔ یہ اس شدید خوف اور ٹینشن کو ظاہر کرتے ہیں جو ایک پوری کمیونٹی محسوس کر رہی تھی جب انہیں لگا کہ بس اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سورت کس طرح ایک تاریخی جنگ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے اور پھر معاشرے اور ہر فرد کے لیے بڑے بڑے اصولوں تک کیسے پہنچتی ہے۔ دیکھیں، سورت کا آغاز ہی ایک بہت بنیادی اور واضح حکم سے ہوتا ہے جو پیغمبر کو دیا گیا کہ صرف اور صرف اللہ کی وحی پہ بھروسہ کرنا ہے، مخالفین کے دباؤ میں بالکل نہیں آنا۔ یہیں سے یہ اصول طے ہو جاتا ہے کہ ایک لیڈر کی اصل طاقت کا سرچشمہ کیا ہونا چاہیے۔ تو چلیں اب ذرا اس سورت کے تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں، یعنی غزوہ خندق، جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ میں نئی نئی مسلم کمیونٹی کو عرب کے سارے بڑے بڑے قبیلوں نے مل کر گھیر لیا تھا۔ ذرا سوچیں کہ اس کمیونٹی پر کیا بیت رہی ہوگی، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ یہ ایک ایسی آزمائش تھی جہاں بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بحران صرف کوئی باہر سے آیا ہوا فوجی خطرہ نہیں تھا، اس نے کمیونٹی کے اندر چھپی ہوئی حقیقتوں کو بھی سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس آزمائش نے ایمان اور منافقت کے بیچ ایک لکیر کھینچ دی اور سب کی اصلیت واضح ہو گئی۔ تو پھر یہ محاصرہ ختم کیسے ہوا؟ کسی روایتی جنگ سے نہیں، بلکہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ ایک خدائی مداخلت تھی۔ ایک شدید ٹھنڈی آندھی اور ایسی فوجیں جنہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، انہوں نے دشمن کی ہمت توڑ دی اور سارا کھیل ہی پلٹ دیا۔ اچھا، جب باہر کا خطرہ ٹل گیا تو سورت کا رخ اندر کی طرف مڑتا ہے، یعنی معاشرے کی اپنی اصلاح کی طرف۔ اب کمیونٹی کی تعمیر کے لیے نئے سماجی اور قانونی اصول بنائے جا رہے تھے، اور اسی سلسلے میں ایک بہت بڑی سماجی اصلاح کی گئی۔ اسلام سے پہلے جو منہ بولے بیٹے بنانے کا رواج تھا، اسے ختم کر دیا گیا۔ قرآن نے واضح کیا کہ خونی رشتے ہی اصل ہیں اور ہر کسی کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے۔ اس نے خاندان اور وراثت کے سارے پرانے تصورات بدل دیے، اور پھر اسی قانون کو پیغمبر کے خاص مقام سے جوڑا گیا، یعنی یہ واضح کر دیا گیا کہ ان کا کردار کسی ایک خاندان کے سربراہ کا نہیں، بلکہ وہ تو تمام انسانوں کے لیے ایک روحانی رہنما ہیں اور آخری نبی ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کا یہ سفر اب نبی کے اپنے گھر تک پہنچتا ہے۔ یہاں احترام اور آداب کا ایک ایسا معیار قائم کیا گیا جو پوری کمیونٹی کے لیے ایک نمونہ بننا تھا۔ ان اصولوں کا مقصد پیغمبر کی ذاتی زندگی کی حفاظت کرنا تھا اور ان کی بیویوں کی عزت اور مقام کو بلند کرنا تھا۔ یہ آداب صرف ایک گھر کے لیے نہیں تھے، بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے ایک مثال تھے۔ تو خاص قوانین اور سماجی اصلاحات کے بعد اب بات ہوتی ہے ان خوبیوں کی جو ایک سچے مومن کی پہچان ہے، یعنی صرف باہر سے نہیں، اندر سے ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ آیت 35 کی یہ لسٹ بہت کمال کی ہے۔ اس میں جو بات سب سے خاص ہے وہ یہ کہ ہر خوبی کے لیے مرد اور عورت دونوں کا ذکر بالکل برابر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روحانی ذمہ داری اور اللہ کے ہاں اجر پانے میں دونوں کا درجہ بالکل ایک جیسا ہے۔ اور اب ہم اس سورت کے سب سے گہرے اور شاید سب سے اہم پیغام کی طرف آتے ہیں جو اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ امانت کا بوجھ کتنا بڑا تھا، اتنا بڑا کہ آسمان، زمین اور پہاڑوں جیسی عظیم چیزوں نے بھی اسے اٹھانے سے معذرت کر لی۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ امانت اصل میں مرضی کا اختیار اور اخلاقی ذمہ داری ہے، یعنی صحیح اور غلط کا انتخاب کرنے کی طاقت۔ تو آخر میں یہی ایک بڑا سوال رہ جاتا ہے کہ جب کائنات کے عظیم ترین طاقتوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا تو آخر انسان نے اسے کیوں قبول کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں انسان کی مرضی، اس کی صلاحیت اور ہماری اخلاقی ذمہ داری کی گہرائی میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔